اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ ترجمہ: پس بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے رمضان المبارک اور سچائی۔ سچائی کے تعلق سے چند احادیث ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دفعہ پوچھا۔ ہم نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹی بات کہنے سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ پھر اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ صحیح بخاری کتاب الشہادات باب ما قیل فی شہادت الزور۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ انسان سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ خدا کے حضور صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور برائی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ خدا کے حضور کذاب لکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب قول اللہ تعالی کونوا مع الصادقین۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچائی کے حوالے سے ایک جگہ فرماتے ہیں، قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ دیکھو، یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بجز ملمہ سازی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جاوے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا، مدت تک ریاضت کریں، تب جا کر سچ بولنے کی عادت ان کو ہوگی۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد سوم صفحہ 118۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز اس تعلق سے فرماتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جھوٹ کے خلاف آپ لوگ ایک مہم چلائیں اور اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے اس برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ہرگز پاک نہیں ہو سکتا جو جھوٹ کو ترک نہیں کرتا۔ جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور جو پاک نہیں، وہ خدا تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکتا۔ اگر خدا تعالیٰ کا قرب نہ پایا تو پھر احمدی ہونے کا یا احمدی کہلانے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو کس طرح پا سکتا ہے جو جھوٹ کو اپنا معبود سمجھتا ہے، جو جھوٹ کو خدا سمجھتا ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بجائے جھوٹ کی عبادت کر رہا ہے۔ اگر ہم 100% ہر معاملہ میں سچ بولنے کی عادت ڈالیں تو تمام بنیادی اخلاق ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو جائیں گے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔